گورنمنٹ کا کون سا ٹیئر ہے جو ہمیں یہ سب چیزیں، جس نے ہمیں یہ ساری سہولتیں دینی ہیں، جس نے ہمیں اسکول دینا ہے، جس نے ہر بچے کے لیے نیوٹریشن کا بندوبست کرنا ہے، وہ آپ کی صوبائی حکومت ہے، وہ آپ کے صوبے کی حکومت ہے۔ اور ایسا صوبہ جس میں 13 کروڑ لوگ ہوں، ایسا صوبہ جس میں 6 کروڑ کی آبادی ہو، وہ ان مسائل پہ قابو نہیں پا سکتا، نہیں پا سکا ابھی تک۔ ہسٹری ہمارے سامنے ہے، یہ نہیں ہو سکا۔ ان سب کو دیکھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے، جیسے چوئی صاحب نے فرمایا، ہم بہت سے لوگ مل کے بیٹھے، ہم نے بات کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس مینیجیبل ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان مسائل کو حل کر سکیں۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مسائل کی بات تو ہوتی ہے، لیکن روٹ کاز کی بات نہیں ہوتی۔ ہم ایک پارٹی کو برا کہیں گے، دوسری پارٹی کو برا کہیں گے، سب پارٹیوں کو برا کہیں گے، پالیٹکس کو برا کہیں گے، پولیٹیشنز کو برا کہیں گے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں ہیومنلی پاسبل نہیں ہیں۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں ہیں، کوئی ملک بھی اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکا۔ سب نے، ہر فیڈریشن نے، ہر ملک نے اپنی سب اینٹیز بنائی ہیں اور وہ آگے بھی بڑھے ہیں۔ ہم ان کو اگر لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر انڈیا کی مثال آپ کے سامنے میں رکھوں، ایک میں 24-25 میں تلنگانہ، آندھرا پردیش ان کی ایک اسٹیٹ ہے جس کو انہوں نے 2 اسٹیٹس میں تقسیم کر دیا تھا 2 سال پہلے، اور آندھرا پردیش سے ایک اور اسٹیٹ نکلی جو تلنگانہ تھی، اور جی ڈی پی جو ان کی اسٹیٹس کا ہے۔ اور یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور بات، ہم پاکستان کا جی ڈی پی کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اس کے اوپر کہ انڈین جو اسٹیٹس ہیں ان کا جی ڈی پی کیلکولیٹ ہوتا ہے، وہ کمپیئر ہوتا ہے، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے حکومتوں کو، تو ہم نے اپنے صوبوں کا جی ڈی پی دیکھنے کی کوشش کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں صوبے کے لیول پہ کوئی جی ڈی پی کیلکولیٹ نہیں ہوتا۔ ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے کسی سے۔ تو آندھرا پردیش جب ایک اسٹیٹ تھا تو اس کی جو جی ڈی پی تھی وہ 520,000 کروڑ تھی، جو بڑھ کے 1.641 کروڑ پہ چلی گئی، تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ آفٹر دس پارٹیشن۔ تلنگانہ جو علاقے تھے ان کی جو جی ڈی پی انہوں نے کیلکولیٹ کی تھی وہ 505,000 کروڑ تھی، وہ بھی بڑھ کے 1.65,000 کروڑ پہ چلی گئی۔ جو جی ڈی پی گروتھ ان کی تھی اس کے بعد وہ ڈبل سے زیادہ پہ ان کی پہنچ گئی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ان ملکوں نے، جنہوں نے یہ کام کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا کیا فائدہ ہوا جس میں انہوں نے۔ اب ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو ڈویژن کے لیول پہ پروونس دے دیں، ہر ڈویژن کو، جیسے کراچی آپ کا ایک ڈویژن ہے، ایک پروونس بن سکتا ہے ہر پاکستان کا ڈویژن۔ اور جب ہم اس کو ہر ڈویژن کو پروونس بناتے ہیں تو یہ مینیجیبل ہو جاتا ہے، یہ پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے گورن کر سکتے ہیں۔ جیسے پنجاب ہے، پنجاب کے 10 ڈویژنز ہیں، اگر اس کو 10 ڈویژن میں آپ اس کے پروونسز بنائیں تو سب سے بڑا پروونس لاہور بنتا ہے، جس کے 22 ملین جس کی پاپولیشن پھر رہ جاتی ہے۔
اور سب سے چھوٹا گجرات ہے جس کی 6 ملین پاپولیشن ہوگی اگر صوبے بنے. اسی طرح سندھ میں اگر آپ کراچی اس کی جہاں بھی بات ہوتی ہے تو پاپولیشن پہ ڈسپیوٹ آتا ہے، بٹ ہم اسی پاپولیشن کی بات کر سکتے ہیں جو آفیشیل پاپولیشن ہے. کراچی اگر پروونس بنتا ہے تو اس کی پاپولیشن 20 ملین 20.382 ملین پاپولیشن کراچی کی ہے، جو ہمارے خیال میں ایک بڑی مینیجیبل ہوگی. اور پورے سندھ میں آپ کے 7 پروونس بنیں گے اگر آپ 7 ڈویژنز جو اس وقت ہیں اس کو بناتے ہیں. جو سب سے میر پور خاص ہے، 6 نمبر پہ سکھر، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور حیدرآباد کراچی. یہ آپ کے 7 پروونسز بنتے ہیں. جو سب سے چھوٹا ہے بھمبور، اس کی پاپولیشن بھی 3.8 ملین ہوگی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کے پی میں بھی 7 پروونس بن سکتے ہیں، 7 ڈویژنز. اور یہ تقریباً ہر صوبے میں جہاں ہم نے وزٹ بھی کیا، لوگوں سے ملے، پڑھا، ہر صوبے میں نئے صوبوں کی ڈیمانڈ موجود ہے. اور اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز دیکھیں، عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر مینیفیسٹوز آپ ان کے دیکھیں تو سب سے پہلے 1988 میں بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو پیش کیا، اور اس میں انہوں نے بات کی کہ ہم ڈسٹرکٹ گورنر مقرر کریں گے، مطلب ڈسٹرکٹ کو ہم امپاور کریں گے. تو ہم تو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، ایک ڈویژن میں ایوریج 4 سے 5 ڈسٹرکٹس ہیں. تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں ڈسٹرکٹ کو امپاور کرنے کی بات کی. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ دیکھیں، ان کے مینیفیسٹو میں بھی نئے صوبوں کی بات کی جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کا میرے پاس ابھی کلپ بھی ہے جس میں وہ بالکل یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ڈویژنز کو صوبہ نہ بنا دے، تاکہ خدمت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اسی طرح بلوچستان میں اگر ہم صوبے بنائیں گے تو وہاں بھی 8 ڈویژنز ہیں، 8 صوبے بنیں گے جن کی آبادی کم ہوگی لیکن ایریا اتنا ہوگا کہ جس کو ایک گورنمنٹ مینیج کر سکے گی. آج وہاں پہ گورنمنٹ کسی ایریے کو مینیج نہیں کر پا رہی، اپنے اتنے بڑے ایریے کو. پھر بات کی جاتی ہے کہ اگر اتنے زیادہ صوبے آپ بنائیں گے تو ان کا خرچ بہت بڑھ جائے گا، یہ اتنے زیادہ ایکسپینسو ہو جائیں گے کہ پھر شاید ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ہی نہیں بچیں گے، سارے پیسے آپ کے ایڈمنسٹریشن میں ہی خرچ ہو جائیں گے. ابھی اگر آج ہم دیکھیں ایک صوبے میں، سندھ میں بھی اسی طرح سے ہے، پنجاب میں بھی، دے ہیو اباؤٹ 40 ڈپارٹمنٹس. جب ہم نے دیکھا کہ ان کے بیسک ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں جو ہونے چاہیے، 16 سے زیادہ 16 ڈپارٹمنٹ آپ نکال سکتے ہیں جو صوبے میں کام کریں. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ ان 16 ڈپارٹمنٹس کو آپ نے توڑ کے اور پولیٹیکل ویکنسیز نکالنے کے لیے آپ نے ان کو توڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کی منسٹرز کی تعداد اور آپ کی ڈویژنز کی تعداد اور آپ کی بیوروکریسی کی تعداد کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو آفیسرز کے گریڈز ہیں آپ کے وہ بھی کافی نیچے آ جاتے ہیں. جیسے ابھی پنجاب میں، سندھ میں گریڈ 21 22 کے چیف سیکرٹریز ہیں، گلگت بلتستان میں 19 گریڈ کا چیف سیکرٹری ہے. تو جب آبادی آپ کی کم ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی کاسٹ نیچے آ جاتی ہے. اور جو ہم نے اس میں دیکھا وہ یہی ہمیں نظر آیا کہ جب آپ صوبے زیادہ بناتے ہیں، چھوٹے صوبے بناتے ہیں، تو ایکچولی آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم ہو جاتی ہے بڑھنے کی بجائے، اور آپ کے پاس زیادہ پیسے اویلیبل ہوتے ہیں فار ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی. وہی ہے جو آپ کے لیے اسکول کھولے گی نا، وہی رقم ہے جو آپ کے لیے آگے کام کرے گی. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ ہم قصوروار تو ٹھہراتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پولیٹیشنز کو، لیکن یہ ہم نہیں دیکھتے کہ جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نے ان پہ اتنا بوجھ ڈالا ہے یا اس سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے. تو
اس میں اگر میں جوڈیشری کی سب سے زیادہ تنقید ہم جوڈیشری پہ کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کی جوڈیشری ٹھیک کام کرنا شروع کر دے باقی ساری چیزیں آپ کی اس کی لائن میں سیدھی ہو سکتی ہیں. لیکن جوڈیشری پہ بوجھ کیا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ میں ایک جج کے پاس 3655 کیسز ہیں ایک جج کے پاس. اب وہ اگر، اور آپ کو اندازہ ہوگا اگر لاء کے یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے کہ جج اپنے گھر سے جب تک فائل پڑھ کے نہیں آئے گا، جب تک کیس کو سمجھ کے نہیں آئے گا، تو کورٹ میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ کیس سن کے، آدھا گھنٹہ کیس سن کے وہ فیصلہ نہیں کر سکے گا. کتنے کیسز ایک جج پڑھ کے آ سکتا ہے اور کتنے کیسز میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ تاریخ دینے کے علاوہ شاید اس کے پاس پھر کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس 3600 اپروکسیمیٹلی کیسز ہوں گے تو ہم اس سے کیا ہی امید کر سکتے ہیں. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج کے پاس 2900 کیسز ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں اگین 299 کے ایک جج کے پاس. بلوچستان میں یہ 407 ہیں، پشاور میں 1800 ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چھوٹی سی ایک ہائی کورٹ ہے وہاں بھی 2000 کیسز ہیں ایک جج کے پاس. تو جب اس قسم کا ورک لوڈ ہوگا تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کتنی اچھی آپ کو سروس دے سکیں گے؟